بالائی علاقوں میں برفباری کا نیا اسپیل جاری، آسمان سے سفید گالوں کی برسات، ہر شے برف کی سفید چادر میں ڈھک گئی۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم، باغ، سندھن گلی، گنگا چوٹی، نیزا گلی اور تولی پیر میں شدید برفباری سے متعدد رابطہ سڑکیں بند، ملکہ کوہسار مری، گلیات، مالم چبہ میں سیاحوں کے ڈیرے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں نیٹ، چترال، سوات اور شانگلہ کی شاہراہوں پر برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، NHA نے مسافروں کے لیے الرٹ جاری کر دیا، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ بلوچستان کے میدانی علاقوں میں موسلادھار بارش، پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری، چمن میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، نشیبی علاقے زیر آب، معمولات زندگی شدید متاثر، کوئٹہ میں -4، قلات -7، زیارت -8 ریکارڈ، جوب -1، سبی 8 اور تربت 13 ڈگری سینٹی گریڈ پارا، نوکنڈی -5 اور چمن -2 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ دادو کے تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی موسم سرما کی پہلی برف باری، درجہ حرارت -2 تک گر گیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ کی شدت برقرار، 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوائیں چلنے کے ساتھ سرد رات محسوس کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی وادی تیرہ میں برفباری سے متاثرہ 2400 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 4 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل، وادی تیرہ کے مرکزی شاہراہ بھی بحال۔ پاک فوج نے ضلع اور اگزئی کے گاؤں کالیہ دربار کے بند تمام راستے بحال کر دیے۔ ضلع کرم میں بھی 8 کلومیٹر طویل سڑک کھول دی گئی، مسافر اور سیاح محفوظ مقام پر منتقل۔ لوردیپ کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری، گلگت بلتستان میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دور میں برفباری سے بالائی علاقوں کا کئی روز سے زمینی رابطہ منقطع۔ غزر کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش، سوات میں کالام، مالم چبہ کے پہاڑوں پر برفباری، میدانی علاقوں میں بارش، ٹھنڈ بڑھ گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، یخ بستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ سرگودا، منڈی بہاؤالدین، ڈیرہ غازی خان اور پتوکی میں بھی بارش، ڈسکا، میاں والی اور کوٹ منرو میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، کچھ علاقوں میں دہائیوں کی شدید ترین سردی، پارا -49 ڈگری تک گر گیا۔ 44 ریاستوں کے 20 کروڑ افراد کے لیے شدید ترین ٹھنڈک کی وارننگ جاری، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، مختلف حادثات میں 25 افراد ہلاک، 10 لاکھ افراد بجلی سے محروم، 17,000 سے زائد پروازیں منسوخ، امریکہ کو $100 ارب سے زائد کا نقصان۔ شدید برفانی طوفان نے کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گزشتہ رات 1 فٹ سے زائد برفباری ریکارڈ، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں، 900 پروازیں منسوخ، ہزاروں صارفین بجلی سے محروم۔ برفباری سے متاثرہ علاقوں میں بس سروس معطل، تعلیمی ادارے بھی بند۔ بلوچستان کے علاقے چاغی میں المناک سانحہ، یک مچ کے قریب پاک ایران RCG شاہراہ پر پروڈو اور ڈبل کیبن میں ہولناک تصادم، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل، 3 افراد زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ سوابی میں موٹر وے M1 پر انبار انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثہ، 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازہ میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مکمل، لوہے کی شٹرنگ لگا کر عمارت سیکیور کر دیا گیا، عمارت کو SBCA کے حوالے کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق SBCA کے ماہرین ڈیمولیشن کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 74 ہو گئی۔ DC ساؤتھ کے مطابق 23 لاشوں کی شناخت مکمل ہو چکی، میتیں لواحقین کے حوالے۔ سانحہ گل پلازہ میں 45 لاپتہ افراد کی تلاش معمہ بن گئی۔ واقعے کے بعد مسنگ پرسنز کے اہل خانہ کے 69 سیمپلز لیے گئے۔ DNA کے ذریعے مجموعی طور پر 24 افراد کی شناخت مکمل ہوئی، باقی 45 افراد کی باقیات کے سیمپلز ناقابل شناخت ہیں۔ گل پلازہ کی تفتیش کے لیے
ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کی سربراہی میں 5 رکنی خصوصی ٹیم تشکیل، ٹیم کو واقعے سے متعلق تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا۔ ڈی آئی جی اسد رضا نے کہا ملوث ملزمان کو نشاندہی کے بعد گرفتار کیا جائے گا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، ایم کیو ایم پاکستان کو سانحہ گل پلازہ پر تنقید مہنگی پڑ گئی۔ متحدہ کے اہم وزراء، اراکین اسمبلی اور لیڈروں کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق، فاروق ستار، انیس قائم خانی سیکیورٹی سے محروم۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی بھی سیکیورٹی واپس، ایم کیو ایم رہنماؤں کا سیکیورٹی ہٹائے جانے پر تشویش کا اظہار۔ آج شام 4 بجے ہنگامی پریس کانفرنس طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام اور بالخصوص لیپ ٹاپ اسکیم سے متعلق امور پر بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم کا نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات پر اظہار اطمینان، کہا نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ صدر مملکت متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ یو اے ای کے وزیر انصاف نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ملاقاتوں میں تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کرنے والوں کی اب خیر نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری خوش آئند اور قابل قدر ہے۔ ان کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے فوری اور شفاف کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ ان کی جائیداد پر قبضے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون طاقت کے آگے جھکا تو دنیا عدم استحکام کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یک طرفہ اقدامات نے ریاستوں کے عالمی قوانین پر اعتماد کو شدید مشروع کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے مباحثے سے خطاب، کہا قانون کی حکمرانی امن، انصاف اور اجتماعی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ تاہم آج بین الاقوامی قانون کے احترام کو کڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سانحہ 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی 6 فروری تک گرفتاری روک دی۔ بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ بانی کی عدم دستیابی کے باعث ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے۔ سماعت 6 فروری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہر ضلع اور چلڈرن اسپتال میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم، نیورولوجسٹ اور پیڈس نیورولوجسٹ تعینات۔ مریم نواز کہتی ہیں ڈاکٹرز اور نرسز کی فوری تربیت، عوامی آگاہی مہم اور ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ کے ذریعے فالج کے مریضوں کو فوری علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ پی ٹی ڈی کا پشین کے علاقے کلی کربلا میں کامیاب آپریشن، دہشت گردی کے مختلف مقدمات میں مطلوب ملزم ثناء اللہ آغا اور اس کے 2 بھائیوں سمیت 5 ملزمان ہلاک۔ ترجمان بلوچستان پولیس کے مطابق ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ، ایمونیشن، راکٹ، دستی بم برآمد کیا گیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے 10 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ لاہور میں 6 تا 8 فروری بسن کی مشروط اجازت، امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پتنگوں پر مقدس مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے، 30 روز کے لیے پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق بسن پر کسی قسم کی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مشرقی وسطی میں جنگ کے بادل منڈلاتے ہیں، متحدہ عرب امارات کا ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود دینے سے انکار۔ متحدہ عرب امارات نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے فضائی، زمینی یا بحری حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران پر حملے کے لیے نہ ہی کوئی لاجسٹک معاونت فراہم کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات بات چیت، کشیدگی میں کمی، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور خود مختاری کے تحفظ کا حامی ہے۔